وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، قابل عورت، شریف اور عفیف عورت سب کچھ برداشت کرتی ہے، مناسب موقع پر دیکھتی ہے، انتظار کرتی ہے، جب خاوند تسلی سے ہو، خوشباش ہو تو بتا دیتی ہے کہ گھر میں یہ پریشانی ہے، اس چیز کی کمی ہے اور یہ چیزیں لانا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، وہ گھر کا بڑا ہے، ذمہ داری ہے۔ اور ناکار عورت، خاوند ابھی گھر پہنچا نہیں، یہ کہے گا نہ مرچ ہے، نہ نمک ہے، نہ گھی ہے، نہ سالن ہے، نہ کچھ پکایا ہے، نہ آپ نے کچھ بھیجا ہے، میں کیا کروں؟ یہ وہ جو سادی کہتے ہیں کہ جہنم کا ایک شعلہ ہے جو دنیا کے اندر ایک شریف پر مسلط ہوئی ہے، یہ بدچلن عورت، بدچلن عورت خاوند کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ اب وہ غریب باہر سے تھکا تھکائے چور چور آیا ہے، نہ وہ چارپائی کو پہنچا ہے، نہ وہ پلنگ پہ بیٹھ سکا ہے، اور یہ جہنم کی جھوم کی راستے میں مقابلے پہ اتر آئی۔ اور آگے اگر وہ کوئی اور بات کر لے تو یہ تو کبڈی کے لیے کوتی دا کبڈی دا تیار کھڑی ہے بالکل۔ ہاں؟ ابن شاہین نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے، یغلبن الکرام، شریف اور نیک لوگوں پر عورتیں غالب آ جاتی ہے، ان میں حیا بہت زیادہ ہوتی ہے، لحاظ بہت زیادہ ہے۔ وَيَغْلِبُ عَلَيْهَنَّ اللِّعَامُ، اور بدماش اور اوباش ان کو سیکنڈوں میں ٹھیک کر دیتے ہیں، سیکنڈوں میں بالکل۔ فلکی اور شجکی اور جمع کو للکی، اسی نے سیدھا کیا ہے نا، فلکی اور شجکی اور جمع کو للکی۔ وہ جو 11 عورتوں نے قصہ سنا ان میں سے ایک کہتی ہے میرا خاوند ایسا ہے کہ آتے ہی مارنے لگتا ہے، نہ ہاتھ دیکھتے نہ سر، اور ہو سکتے دونوں توڑ دے، ہو سکتے تجھے ہی ختم کر دے۔ تو بالکل سیدھی سادی بیٹھی ہوئی، بالکل تبلیغیہ بن کر کے کڑپ کش نہیں کر سکتی تھی۔ فلکی اور شجکی اور جمع کو للکی۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب الصحبت، باب حسن المعاشرت مع الاہل، بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اور گھر میں بہترین ہونا چاہیے، اچھا برتاؤ ہوگا۔ یہ تو ہمیں ہدایات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین چیز وزنی جو قیامت میں ترازو میں ہوگی اعلیٰ اخلاق ہے۔ پھر فرماتے ہیں بہترین اخلاق یہ ہے کہ گھر میں اچھا رہو، اور پھر فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر میں جیسے بہتر ہوں ایسا کوئی نہیں ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتوں کی طبیعت ہے یہ، شرکت غیر گوارا نہیں غیرت میری کو، غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میں رہے۔ خاوند کی اگر کوئی عقیدت و محبت ہے اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ خاوند اگر کسی دہشت گرد تنظیم میں شامل ہوا ہے یہ چو نہیں کر سکتی، اور اگر وہ مسجد مدرسے میں دین میں علماء کی خدمت میں بڑی دیر سے آتا ہے، بہت تنگو، بڑی دیر سے آتا ہے، یہ اس کی حاضری لگاتی ہے، مانیٹر بنی ہوئی ہے۔ خاوندوں کو حکم ہے کہ بہترین سلوک کرے، اور عورتوں کو حکم ہے کہ مصائب برداشت کرے، خاوند کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کو ایک خاتون نے لکھا کہ میرا خاوند میری طرف بے توجہی کرتا ہے جس سے مجھے بہت تکلیف ہے۔ آگے لکھتی ہے جبکہ آپ کی خادمہ حسن میں بے مثال ہے۔ ملفوظات کمالات اشرف۔ حضرت حکیم الامت جواب میں لکھتے ہیں تجھ جیسی نالائق اور بیوقوف عورت کے خط سے تو مجھے صدمہ پہنچا، اس غریب اور عاجز کو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر لے جو تجھ جیسی عورت کے ساتھ گزارا کر رہا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اپنے آپ کو یہ لکھنا کہ میں حسن میں بے مثال ہوں، پرلے درجے کی بدحسنی، بد اخلاقی اور بدچلنی کی نشانی۔ زبان پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ اکثر عورتیں جو خاوند کی نظروں میں بری ہیں زبان کی وجہ سے، بس کچھ بولتی ہے جو منہ پہ آیا، سوچتی نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے آدم و حوا کے قصے میں، ایک بات صحیح ہے دو کڑوی۔ وہ عورت ہمیشہ معزز ہوگی خاوند کی نظر میں جو کم بولتی، من کثر لغتہ کثر غلطہ، زیادہ بولنے سے پھر نقصان یہ ہے کہ تکلیف دہ باتیں نکلتی ہیں۔
مثل، مثال، مثل، تین طرح استعمال ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم معنی ہے، لیکن قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ مثل اور مثل میں فرق ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل نہیں ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، لیکن مثل ہے اس کا، مثل معنی شان. جن اہل لغت نے کہا ہے کہ یہ سب ایک ہے، ان پر میرا اعتراض ہے کہ قرآن کریم سے ناواقف ہو کر کے لغت لکھنا کوئی کارنامہ نہیں. کوئی بھی ہو، ابن منظور ہو یا بلگرامی ہو، قرآن کریم میں اللہ سے مثل نفی ہے، لیس کمثلہ شیء، لیکن مثل کا ثبوت ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اللہ تعالیٰ کے نور کا مثل ہے. مثل نورہ، مبتدئین کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، وہ کمقل پہلے دیکھ تو لو، مثل نہیں ہے، مثل ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کا مثل تو بہت اعلیٰ ہے، یعنی شان، بزرگی، عظمت، بڑائی، کبریائی، الوہیت، وہ بہت بلند ہے. مثلہم یعنی حالہم، جب مثل اللہ کے لیے آیا تو معنی کیا شانہ. مثل ہؤلاء المنافقین المستورین المفسدین المستہزئین الکاذبین المرضاء الخادعین. یہ خادعین، یہ لا یشعرون، یہ مرضاء، یہ مکذبون، یہ مفسدون، یہ مستہزئون، یہ تجار فجار، ان کا حال ایسا سمجھو کمثل الذی، جیسے ایک شخص ہو استوقد نارا، جس نے آگ جلائی. پہلے ایک مثال سمجھو کہ بھئی جنگل میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. مفسرین کہتے ہیں اس میں ادماج ہے، یعنی بڑے واقعہ کو چھوٹا کر کے سمجھا رہا ہے، اور کسی واقعہ کو سمجھانے کے لیے مثال بہت ضروری ہے. علماء لکھتے ہیں المسألۃ بلا مثال کالفرس بلا لجام. مسئلہ ہے اور مثال نہیں دے سکتے ہیں، جیسے گھوڑا ہے اور اس کا لگام نہیں ہے تو وہ کیسے چلاؤ گے. المسألۃ بلا مثال کالفرس بلا لجام. اس لیے ایک شخص نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب الامثال، کہ قرآن میں کہاں کہاں مثال ہے، حدیث میں کہاں کہاں مثال ہے، فقہ میں کہاں کہاں مثالیں دی گئی ہے، صرف اور نحو کی کتنی کائنات جمع کی ہے. زیدانی ایک عالم گزرے ہیں عراق میں، اس نے کتاب لکھی امثال، 22 جلدوں میں آ گئی ہے. سبحان اللہ. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ عالم ہونا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں مولوی ہو گیا، مولوی ہوتا کون ہے؟ پہلے یہ تو دیکھ، صرف داڑھی رکھنے اور سر پہ ٹوپی رکھنے سے مولوی بنتا ہے؟ ہر شخص جو ہے نا ناک کالی کرا ہو تو آپ کا یہ لال دین لوہار ہے. تو کام بھی لال دین لوہار والا کر کے دکھائے نا.